کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی ادیب اپنے تلخ اور نوکدار قلم سے کسی شخصیت کے ظاہر کو چیر کر اس کے باطن کو برہنہ کر دے تو کیسا لگے گا؟ ایک ایسا ادیب جس نے فلمی ستاروں، شاعروں اور اپنے قریبی دوستوں کی اصلیت کو بے نقاب کیا، اس کی تحریریں کیسی ہوں گی؟ ایسی تحریریں جو آپ کو ہنسا بھی دے، روا بھی دیں اور شاید شرمندہ بھی کر دیں۔ قلم کا سفر میں آج بات کریں گے سعادت حسین منٹو کی اور ان کے شہرۂ آفاق خاکوں کے مجموعے گنجے فرشتے کی، جس میں انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ اردو ادب میں سعادت حسین منٹو نے گنجے فرشتے کے نام سے ایک ایسا آئینہ دکھایا ہے جس میں آپ جھانکیں تو آپ کو عصمت چغتائی، اختر شیرانی، اشوک کمار، میرا جی، نرگس، آغا حشر کاشمیری، نسیم بانو اور یہاں تک کہ خود منٹو بھی نظر آئیں گے۔ گنجے فرشتے دراصل سعادت حسین منٹو کے لکھے ہوئے خاکوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو 1952 میں شائع ہوا۔ منٹو نے اس کتاب میں اپنے دور کے فلمی، ادبی اور سماجی شخصیات کے خاکے لکھے، لیکن یہ عام تعریفی خاکے نہیں تھے بلکہ ان کے نوکدار حقیقت نگاری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ منٹو کو محض افسانہ نگار سمجھنا ناانصافی ہوگی، وہ ایک سچ لکھنے والا بے باک مشاہدہ کار تھا۔ گنجے فرشتے 1950 کی دہائی میں لکھے گئے ایسے خاکوں کا مجموعہ ہے جو نہ صرف شخصیتوں کی تصویریں پیش کرتا ہے بلکہ ان کی روح کو بھی خریدتا ہے۔ منٹو کے لیے ہر شخصیت کے پیچھے ایک فرشتہ تھا جس کے پر ہوتے تھے، لیکن جب وہ انہیں بے نقاب کرتے تھے تو وہ فرشتے نہیں بلکہ گنجے فرشتے ثابت ہوتے تھے۔ خود منٹو کی الفاظ میں، میرے اصلاح خانے میں کوئی شانہ نہیں، کوئی شیمپو نہیں، کوئی گھنگرو پیدا کرنے والی مشین نہیں۔ وہ بناؤ سنگار کرنا نہیں جانتے تھے بلکہ وہ سیدھا سچ لکھتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اس کتاب میں منٹو نے اپنے دور کی سب سے بڑی فلمی اور ادبی ناموں کو قلم کی زد پر لیا ہے۔ محمد علی جناح، اس کتاب کا پہلا مضمون محمد علی جناح پر ہے۔ منٹو نے اسے عقیدت سے لکھا ہے۔ عصمت چغتائی، یہ خاکہ منٹو اور عصمت چغتائی کی گہری دوستی کا عکاس ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو بہت بے باکی سے بیان کیا۔ اشوک کمار کے خاکے میں منٹو نے ان کی شخصیت کے ایسے پہلو اجاگر کیے جو عوامی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ نرگس، منٹو نے نرگس کی خوبصورتی کے پیچھے چھپی تنہائی، ان کے دکھوں اور ان کی معصومیت کو بیان کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ کس طرح شہرت اور کامیابی کے بعد بھی ایک انسان اندر سے اکیلا ہو سکتا ہے۔ اختر شیرانی اردو کے مشہور شاعر تھے۔ اس کتاب میں منٹو نے شاعر رومان کے لقب سے مشہور اختر شیرانی کی رومانوی شخصیت کے پس پردہ چھپے تلخ حقائق اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو بے نقاب کیا ہے۔ میرا جی، منٹو نے نظم نگار میرا جی پر 3 گولے کے عنوان سے خاکہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے میرا جی کی ادبی گہرائی کے ساتھ ساتھ ان کی بے ترتیب زندگی اور منفرد عادات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آغا حشر کاشمیری، آغا حشر کا اصلی نام آغا محمد شاہ تھا۔ 3 اپریل 1879 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ نسیم بانو، ہندی فلم کے ہیروئنوں میں نسیم بانو اپنے دور کی ٹاپ کی ہیروئن جانی جاتی تھی۔ لوگ اسے بیوٹی کوئین یا پری چہرہ نسیم کہہ کر پکارتے تھے۔ گنجے فرشتے صرف چند شخصیتوں کے خاکے نہیں بلکہ یہ ایک تاریخ ہے۔ یہ اس زمانے کی فلمی اور ادبی دنیا کی ایک ایسی دستاویز ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ شہرت، کامیابی اور فنکاری کے پیچھے چھپے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس نے اردو ادب میں خاکہ نگاری کی صنف کو ایک نئی سمت دی۔ منٹو کے بعد کوئی بھی خاکہ نگار ان جیسی بے باکی اور حقیقت نگاری کو اس طرح استعمال نہ کر سکا، کیونکہ کچھ سچ وہ ہوتے ہیں جو کہے بغیر نہ رہیں، اور منٹو نے وہ سچ کہنے کی ہمت کی۔
یہ کتاب منٹو کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس میں خود منٹو بھی ایک گنجے فرشتے کی صورت میں نظر آتے ہیں جو دوسروں کی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کا بھی اقرار کرتا ہے۔ اگر آپ سعادت حسین منٹو کی بے باکی، ان کی تلخ حقیقت نگاری اور ان کی انسانی نفسیات کی گہری سمجھ کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو گنجے فرشتے ضرور پڑھیں۔ اگر آپ ادب سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ شخصیات کو ان کے اصل روپ میں جاننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سچ سے گھبراتے نہیں تو گنجے فرشتے ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو حیران بھی کرے گا، پریشان بھی اور شاید متاثر بھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید معلوماتی اور ادبی ویڈیوز کے لیے قلم کا سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔